اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اور کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا آپ کو قوم سے کہ اے موسیٰ؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین سمجھایا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نئی شریعت نہیں ہے جس کتاب کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں، لہذا آپ ایسے کریں کہ اللہ رب العالمین سے کوئی کتاب مانگیں، اللہ پاک ہمارے لیے کوئی کتاب نازل فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے اپنی قوم کو. فرمایا کہ اللہ پاک کتاب نازل فرمائیں گے، پھر احکامات ہوں گے ان کے اندر، اللہ کے حکم ہوں گے، تم نہیں مانو گے. جب نہیں مانو گے پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی. نہیں آپ اللہ سے مانگیں، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور کے اوپر آپ 40 دن بیٹھیں، وہاں پر میری عبادت کریں، میری ریاضت کریں، تو اس کے بعد ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 40 دن اللہ کی عبادت کی. اللہ رب العالمین نے کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ تورات کتاب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. وہ تختیوں کے اوپر جن چیزوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد وہ کتاب لے کر آئے تو آپ نے فرمایا ساری قوم کو کہ سارے لوگ جمع ہو جو، مرد بھی عورتیں بھی. اللہ پاک کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتاب سن لو. سارے لوگ جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک وہ ساری کتاب ان کو سنائی. جب ساری کتاب سنائی تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار قسم کے پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ تو احکام بڑے سخت ہیں، بڑے مشکل احکام ہیں، ان کے اوپر ہم کیسے عمل کریں گے؟ آپ ایسے کریں کہ اللہ رب العالمین سے جو ہے نا کچھ نرمی کروائیں. یہ احکامات جو سخت ہیں نا، فلانے احکام، یہ اللہ کی طرف سے تبدیل کروا کے لاؤ اور اللہ پاک آسان حکم نازل فرماوے، پھر ہم مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے پہلے آج تک کسی کتاب پر عمل نہیں کیا، پہلی دفعہ اللہ نے کتاب اور احکام نازل کیے ہیں، اس لیے تمہیں مشکل نظر آ رہے ہیں. اللہ کے احکام مشکل نہیں ہیں، آسان ہیں. اللہ پاک کسی انسان کو اس کی حیثیت، اس کی طاقت سے زیادہ احکام نہیں دیتا کہ ایسے احکام ہوں کہ انسان ان کے اوپر عمل بھی نہ کر سکے.
اللہ پاک انسان کی حیثیت اور صلاحیت طاقت کے مطابق ہی احکام نازل فرماتے ہیں جو انسان آسانی سے کر سکے۔ لہذا اللہ کا دین، یہ اللہ کے احکام، یہ کتاب جو ہے مشکل نہیں ہے، تمہیں ویسے مشکل لگ رہی ہے۔ دین اللہ کا ہوتا ہی آسان ہے۔ جیسے ہمارے دین کے متعلق، ہماری شریعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ دین آسان دین ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ دین آسان دین ہے، مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھا سادہ اور آسان دین ہے۔ اور یہ بات تو ثابت ہے کہ سارے دینوں سے آسان دین جو ہے وہ ہمارا دین ہے، سب دینوں سے آسان دین۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ بھی تھا مسئلہ کہ نماز جو ہے، عبادت جو ہے، صرف مسجد میں جا کر، یعنی اللہ کے گھر جو بنایا ہوتا تھا وہاں پر کرنی ہے بس، اور کسی جگہ پر نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ آسانی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اگر مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، دیر ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، جہاں پر بھی کھڑا ہے وہاں پر ہی اللہ کی عبادت کر دے، وہاں پر ہی نیت باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ قبول کر دے۔ ساری مسجد کو، ساری زمین کو پاک بھی بنا دیا اور مسجد بھی عبادت کے لیے بھی بنا دی۔ اور ان کی شریعت میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ اگر کسی چیز کو کوئی پلیت چیز لگ جائے، گندگی لگ جائے، یا کوئی چیز پلیت ناپاک ہو جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے، تو حکم تھا کہ اس کو دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ اس جگہ کو کاٹو۔ اب ان کو کاٹنا پڑتا تھا۔ آدمی 2-3 ہزار کا جوڑا سوٹ سلوائے اور پلیتی لگ جائے تو اس کو کاٹنا پڑے تو سارا کپڑا تو خراب، عیب دار تو ہو گیا۔ لیکن ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ کاٹنا ہے۔ جسم کے اوپر کوئی پلیتی لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتی، وہاں سے چمڑا ادھیڑنا پڑتا تھا، اتنا سخت کام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں کہ کسی چیز کو، کسی کپڑے کو، جسم کو پلیتی لگ جائے، ناپاک چیز لگ جائے، کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چمڑا ادھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دفعہ دھو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں پاک کر دوں، بس اتنا آسانی فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر بل اللہ پاک نے مشکل احکام، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو امتیں تھیں نا، پہلی امتیں وہ جنت کو تلاش کرتی تھیں اور جنت ان کو ملتی نہیں تھی، بڑی مشکل تھی ان کے لیے۔ اور اس امت کے اوپر اللہ نے یہ احسان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہیں کہ جنت نبی کی امت کو تلاش کرتی ہے، جنت خود نبی کی امت کو تلاش کرتی ہے کہ عمل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، آسان عمل ہیں، لیکن رب راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ بھی حکم تھا، کوئی گناہ ہو گیا ہے، صبح دروازے پر لکھا ہوتا تھا فلاں بن فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے، ساری لوگ دیکھتے، ساری مخلوق دیکھتی، شرم ساری ہوتی۔ اور یہ بھی حکم تھا کہ اب توبہ کرنی ہے تو توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی تھی، وہ ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے جاؤ، وہاں سے چھلانگ مارو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرو، اور اتنا اونچا پہاڑ، وہاں سے جو بھی چھلانگ لگاتا مر جاتا، یعنی اپنے آپ کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہو، اتنا یعنی حکم تھا۔ قربانی کرنی ہے، کوئی عشر، جیسے ہم آج زکوٰۃ عشر دیتے ہیں، فطرانہ خیرات وغیرہ، تو ان کی شریعت میں یہ تھا جو چیز اللہ کے لیے دینی ہے وہ میدان میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، جس کو جلا دے تو وہ قبول ہے، جس کو آگ نہ جلائے تو وہ قبول نہیں ہے۔ اب وہ مال سامنے رکھتے، کسی کے مال کو آگ جلاتی، کسی کے مال کو آگ نہ جلاتی، تو کہتے یار تو بڑا منحوس ہے، تیرا مال قبول نہیں ہوا، سب کے سامنے شرمساری ہوتی۔ اللہ پاک نے اس امت کے اوپر آسانی فرمائی ہے کہ ہاں جی، مال دینا تمہارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے پردے ڈال دیے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، حاجی صاحب کا، قاری صاحب کا، مولوی صاحب کا مال خیرات یہ قبول بھی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، اللہ نے پردے رکھے ہوئے۔
ان کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ یہ جو خیرات یعنی اللہ کے راستے میں دیا وہ خود نہیں کھا سکتے تھے، ان کے لیے خود کھانا جائز نہیں تھا۔ اس امت کے اوپر اللہ نے آسانی فرما دی، ہاں جی، فرمایا قربانی کرو، گوشت بھی خود کھاؤ، ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اللہ نے کتنا آسانیاں فرما دی۔ فرمایا زکوٰۃ دو، عشر دو، ہاں جی، دو بھی اپنے رشتہ داروں کو، ثواب بھی حاصل کرو۔ کتنا اللہ پاک نے آسانیاں فرمائی ہیں اس امت کے اوپر۔ تو دین تو آسان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دین آسان ہے، تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس کوئی آدمی گیا دوائی لینے کے لیے، تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی تم نے آلو نہیں کھانے، گوبھی نہیں کھانی، بڑا گوشت نہیں کھانا، تو پرہیز بتلائی۔ یہ جب گھر آیا نا واپس، پہلے تو تعریفیں کر رہا تھا، حکیم بڑا اچھا ہے، بڑا قابل ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ جب گھر واپس آیا، شام کو گیا کہ کوئی چیز لے آؤں کھانے کے لیے، پکانے کے لیے، تو پورا اپنا چک اپنی بستی گھوما پھرا، پورے چک اور بستی میں ملتی وہی چیز تھی جس سے حکیم نے روک دیا۔ وہ تین چیزیں حکیم نے تین چیزیں روکی تھی نا، گوبھی نہیں کھانی، آلو نہیں کھانا اور بڑا گوشت نہیں کھانا۔ تو اس نے پورے چک میں تلاش کیا، ملتی یہی تین چیزیں تھی جو حکیم نے روکی ہیں، اور کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ پھر کہنے لگا یار حکیم بڑا سخت ہے، اس نے ہر چیز روک دی۔ اب حکیم تو سخت نہیں ہے، حکیم تو سخت تب ہوتا کہ اگر حکیم کہتا ساری چیزیں نہیں کھانی، صرف یہ تین چیزیں کھانی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں حکیم سخت ہے۔ ساری چیزوں سے تو اس نے روکا نہیں، اس نے تو روکا ہے صرف تین چیزوں سے، اس نے کہا باقی ہر چیز کھاؤ۔ حکیم تو سخت نہیں ہے، اس کا اپنا ماحول چک کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں پر ملتی صرف یہ تین چیزیں اور کوئی چیز ملتی نہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسے بگڑ چکا ہے، ایسا خراب ہو چکا ہے کہ اب دین کے اوپر چلنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے، حالانکہ دین کے اوپر چلنا مشکل نہیں، آسان ہے۔ فرمایا کہ تم وضو کرو نماز کے لیے، اگر وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، ہاں جی، دور ہے یا مہنگا ملتا ہے، تو فرمایا تیمم کر لو۔ فرمایا کہ اگر پانی مہنگا ملتا ہے یا تمہیں کوئی بیماری ہے ایسی کہ پانی جسم کو لگتا ہے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو فرمایا تیمم کر لو۔ نماز پڑھو، چھوڑنی نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اشارے کر کے پڑھ لو، لیکن پڑھو صحیح۔ لیکن نماز کے اندر کتنا اللہ نے آسانی فرمائی۔ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ہم نے بس دین کو مشکل سمجھا ہوا ہے بس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ یہ اللہ کا دین آسان ہے، کتاب کا کام مشکل نہیں ہے، تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، جاؤ اللہ پاک سے یہ تبدیل کرا کے لے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا گئے وہاں پر، اپنی قوم کے 70 جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے، بڑے بڑے ڈیرے تھے جو قوم کے، ان کو اکٹھا کیا 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ پاک کو درخواست کرتے ہیں کہ یہ احکام کچھ نرم فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جلدی کوہ طور پر پہنچ گئے، اور وہ جو 70 آدمی تھے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بھی یہاں پر ذکر کیا کہ اے میرے کلیم پیغمبر، تو کیوں جلدی آ گیا ہے، جلدی آگے کیوں آ گیا؟ آپ کی قوم اللہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا پھر تو کیوں جلدی کی؟ تو نے اے اللہ میں نے اس لیے جلدی کی ہے کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور تجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، اس لیے میں نے جلدی کی۔ اللہ پاک تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک سوال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے سوال کرنے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں سر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہاں لے کر گئے تو اللہ کے ساتھ کلام کی گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، انہوں نے خود سنا اپنے کانوں سے۔ پہلے سے تو قوم نے کہنا شروع کر دیا، موسیٰ تو یہ کتاب جو لایا ہے ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کتاب اللہ کی بھی ہے، یا تو 40 دن جو ادھر بیٹھا رہا عبادت کرتا رہا تو اپنی طرف سے لکھتا رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیا پتہ۔ اللہ پاک بتلائے کہ ہاں یہ موسیٰ میرا پیغمبر ہے اور یہ کتاب میری طرف سے ہے تو پھر ہم مانیں گے، اور یہ احکام بھی اللہ پاک آسان فرمائے۔ تو وہاں پر جب گئے، بات ہوئی، سارا کچھ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کا کلام، تو کہنے لگے اے موسیٰ آواز تو آ رہی ہے
آواز تو آ رہی ہے لیکن ہمیں کیا پتا کہ اللہ پاک بات کر رہا ہے یا پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے کوئی جن بول رہا ہے، کیا بات ہے، ہمیں کیا خبر ہے۔ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے، ہم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک ہمارے سامنے آ جائے اور آ کر ہمیں بتلائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر ہم مانیں گے۔ یہ ایمان بالغیب ہے نا، ایمان بالغیب، بن دیکھے ماننا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دفعہ فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم میں محمد کریم کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو تم میں محمد کریم کے اکٹھے روزے رکھتے ہو، میں محمد کریم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو، میری باتیں سنتے ہو، میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو۔ لیکن آخر دور میں میری امت کے لوگ ایسے بھی آئیں گے، میں محمد کریم ان کو 7 دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ تو میری ہر چیز دیکھ رہے ہو، معجزوں کو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پتھروں اور پہاڑوں کا کلمہ پڑھنا ہاں جی تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خشک کھجوروں کا اسی وقت ہاں جی پیدا ہونا اور پک جانا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا تم نے خود سنا ہے۔ لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے نہ انہوں نے کچھ سنا ہوگا، نہ وہ اپنی آنکھوں سے مجھے انہوں نے دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے میرے معجزے دیکھے ہوں گے، بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ میں محمد کریم ان کو 7 دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں 7 دفعہ ان کو، تمہیں تو 1 دفعہ مبارک ہے لیکن ان کو میں 7 دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے اللہ سے کلام کی، انہوں نے کانوں سے سنا لیکن یہ اعتراض شروع کر دیا کہ اللہ پاک سامنے آئے نا، اب ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا عذاب، فرشتے نے چیخ ماری، ایک بجلی کڑک گری، سارے کے سارے وہ 70 جو تھے مر گئے وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہے، اللہ قوم تو پہلے میری بات نہیں مانتی، اب وہ کہیں کہ 70 نمائندوں کو ہمارے سرداروں کو جو لے کر گیا تھا وہ کہاں گئے، میں اکیلا جب واپس جاؤں گا تو اور میری مخالفت شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے تو خود مروا کے آیا ان کو۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس گئے، جب وہاں پر گئے تو باتیں ہوئی، سارا کچھ ہوا، کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، اللہ سے کلام بھی ہوئے لیکن یہ مسئلہ یوں نہیں تھا، پھر بھی یعنی کہ ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے اسی واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں ترجمہ۔ فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا ہے آپ کو اپنی قوم سے اے میرے موسیٰ پیغمبر۔ قال هم اولائی علی اثری، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہ میری قوم کے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی ہے آپ کی طرف میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب کرے۔